السلام علیکم خواتین و حضرات. آج وطن اسلامیہ ہائی اسکول کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا اور بڑا مزے کا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب ہم وہاں وطن اسلامیہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول کا ایک اور بھی پرائڈ ہوا کرتا تھا کہ مسٹر پاکستان ہمارے اسکول میں سے تھا. مشتاق احمد اس کا نام تھا اور وہ سینئر تھا ہم سے. ہم میرا خیال 7ویں میں یا 8ویں میں کچھ ایسا ہی تھا اور وہ شاید 10ویں میں تھا. تو وہ مسٹر پاکستان بن چکا تھا. تو جناب وہ اسکول میں پھر بہت کر و فر کے ساتھ پھرا کرتا تھا، خاموش رہا کرتا تھا، کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ سب اس کو بڑی داد و تحسین کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جو کہ اس کا حق بنتا تھا. وہ پھر ایک اس کے بعد وہ پھر مسٹر ایشیا بھی بن گیا تھا. تو جب ہم میٹرک کا امتحان دے کے فارغ ہو گئے تو کچھ وقت تھا سیر و تفریح کرنے کا، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا. تو ہم شاید میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جایا کرتے تھے پھر کبھی مقبرہ جہانگیر، انارکلی کے مقبرے پہ، کبھی شاہی قلعہ، پھر حضوری باغ، بادشاہی مسجد، ان جگہوں پہ جایا کرتے تھے. تو راوی دریا پہ بوٹنگ کرنے چلے جایا کرتے تھے، پکنک مناتے تھے وہاں پہ ہم. تو اسی طرح ہم ایک دن پکنک منانے گئے ہوئے تھے تو مسٹر ایشیا وہاں پہ برقعے میں ملبوس کسی لڑکی کے ساتھ آیا اور بڑی خاموشی سے اس نے بوٹ لی اور وہاں پہ وہ جو ملاح تھا جو کشتیاں کرائے پہ دیتا تھا، تو اس لڑکی نے اپنا برقع اتار کے اس کے حوالے کیا اور اس نے سامنے رکھ دیا. اس کی جھونپڑی سی تھی جس کے باہر وہ بیٹھا رہتا تھا، تو اس نے وہیں پہ رکھ دیا. اور مسٹر ایشیا اپنا وہ لڑکی کو ساتھ لے کے سیر و تفریح کے لیے بوٹ لے کے راوی دریا میں بوٹنگ کرنے لگا. تو ہم بھی اپنا پکنک مناتے رہے. وہ سامنے کامران کی بارہ دری تھی دریا کے پار، وہ کشتی پکڑ کے ہم اس میں چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں پہ پھر ہنڈیا ونڈیا پکا کے کھا پی کے پھر واپس آیا کرتے تھے. اب جب ہم واپس آئے ہیں تو وہاں تو جناب بڑا قصہ بنا ہوا تھا. مسٹر ایشیا کے چھکے چھوٹ رہے تھے. وہ پسینے میں تر بتر ہو رہا تھا اور کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا. تو ہم نے پھر آگے بڑھ کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ ہم سے چھپا گیا کہ نہیں کچھ نہیں بس وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ جو کھڑی تھی وہ بھی بڑی پریشان، تقریباً روحانسی ہوئی تھی وہ بھی. تو خیر ہم نے ملاح کو وہ چپو وپو دیے اور کچھ پیسے ویسے اس کے جو بنتے تھے اس کو دینے لگے. تو ملاح سے پوچھا ہم نے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، قصہ کیا ہے، یہ مسٹر ایشیا کیوں اتنا پریشان کھڑا ہے اور وہ لڑکی بھی بہت پریشان ہے، کیا ہو گیا.
تو کہنے لگا کہ باؤ جی کی دساں وہ ہے مینوں برخا اپنا پھڑا کے گئی سی بچی میں اتنے سامنے رکھ دیتا پتہ نہیں میں کسی ویلے ادھر ادھر ہویا ذرا جنا تو کون بدماش چک کے لے گیا اچھا اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی دوست کو چپکے سے لے کے آیا ہوا تھا وہ بیچاری برقعے کے بغیر واپس کیسے جائے تو بہرحال پھر اس کے کسی دوست نے اس کی کچھ ہیلپ ویلپ کی اور سائیکل پکڑ کے وہ بھاگا اور کہیں سے ایک برقع پیدا کر کے لایا اور اس لڑکی کو اس نے دیا تو مسٹر ایشیا کی جان میں جان آئی تو اس دن پتہ چلا کہ مسٹر ایشیا بھی پریشان ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی بات پہ کارنر بھی ہو سکتا ہے اور گھبرا بھی سکتا ہے تو خیر یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اچھا 2-3 چیزیں بڑی سگنیفیکینٹ تھیں جو میرے ڈرامے کے کریکٹر آرٹ وارٹ کے حوالے سے بھی اور میری زندگی کے نشیب و فراز کے حوالے سے بھی ایک تو یہ کہ میرے کزن اللہ جنت نصیب کرے شیخ محمد اشرف وہ وابڈا میں ایس ڈی او ہوا کرتے تھے بعد میں پھر ایکسین بھی ہو گئے تھے تو جب میں میٹرک سے فارغ ہوا تو وہ اس وقت ایکسین لگے ہوئے تھے شاہ عالمی گیٹ سب ڈویژن میں تو امی نے ان سے ذکر کیا کہ یہ فارغ ہوا ہے میٹرک کے اب پتہ نہیں کب اس نے دوبارہ پڑھائی جوائن کرنی ہے تو فارغ پھر رہے اس کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی جاب مل سکتی ہے انہوں نے حامی بھر لی اور مجھے پھر اسسٹنٹ لائن مین کی جاب ہوتی تھی ورک چارجڈ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ پکی جاب تو نہیں ہوتی تھی بس کچھ کام نکلا ہوا تو لوگوں کی ضرورت ہے تو ٹیمپریریلی لوگوں کو بھرتی کر لیا کرتے تھے ڈیلی ویجز تو نہیں ہوتی تھی سیلریڈ جاب تھی لیکن فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم تو شاید وہ 1 مہینے کی جاب وہ کوئی نکالی انہوں نے اور مجھے دے دی تو مجھے پہلی دفعہ وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ دفتروں کے اندر بھی کچھ سیاست چل رہی ہوتی ہے اب ایک لائن سپرنٹینڈنٹ تھا جو نیکسٹ ٹو ایس ڈی او ہوتا ہے اس کی کچھ شاید بھائی جان اشرف کے ساتھ کچھ زیادہ بنتی نہیں تھی تو اسے جب پتہ چلا کہ اس نے اپنے کزن کو یہاں پہ جاب دے دی ہے تو گو کہ میں دفتر کا سارا کام جو بھی مجھے بتاتے تھے وہ میں کر رہا تھا لیکن تھی تو وہ اسسٹنٹ لائن مین کی جاب تو یعنی وہ اسسٹنٹ لائن مین جو ہوتا ہے وہ سیڑھی اٹھا کے چلتا ہے تو اسے پھر موقع ملا بھائی جان اشرف سے کوئی حساب برابر کرنے کا تو ایک دن میں وہ دفتر کا رجسٹر تھا وہ جس کے اوپر ساری انٹریز وغیرہ کیا کرتے تھے وہ جو مجھے بتاتے تھے وہ میں انٹریز وغیرہ کرتا تھا وہ میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا تو وہ آ گیا میرے سرانے کھڑا ہو گیا کہ یہ چھوڑو یہ کام اور چلو میرے ساتھ میں نے کہا جی چلتا ہوں کدھر جانا ہے وہ سیڑھی اٹھاؤ اور چلو
تو میں اٹھنے لگا تو وہ اتفاق سے بھائی جان اشرف ادھر آ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ اسسٹنٹ لائن مین ہے, تو اس کا جو کام ہے وہ سیڑھی اٹھا کے تو چلے جہاں پہ بھی جانا ہے. تو بھائی جان اشرف نے منع کر دیا کہ نہیں یہ دفتر میں بیٹھ کے کام کرے گا. تو خیر وہ اب ظاہر ہے کہ وہ آفیسر تھے, آگے سے کچھ بول تو نہیں سکتا تھا. باہر اس نے کوشش تو کی انہیں کسی طرح نیچا دکھانے کی, لیکن وہ پھر میری خوش قسمتی کہ وہ بھائی جان اشرف آ گئے اور میری جان بچ گئی سیڑھی اٹھا کے چلنے سے. تو خیر پھر ایک دفعہ میں اسی طرح وہ خود تھوڑی سی وہ رجسٹر کے اوپر ایک ہیڈ لائن جو ہوتی تھی اس کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے میں گھما کے وہ کچھ لفظ لکھ کے تو اس کے پیٹ میں کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ پھر لکھ دیتا تھا تو کوئی ڈیزائن سا بن جائے تھا. کہ تو ایک دن اس نے وہ بھی شکایت لگا دی جا کے کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا حرکتیں کرتا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا. تو وہ پھر آفیسز میٹنگ جب ہو رہی تھی تو بھائی جان اشرف نے مجھے بلوایا اور کہا کہ وہ دیکھو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تم یہ چڑیاں طوطے بناتے ہو یہاں پہ. میں نے کہا جی میں چڑیاں نہیں, یہ جو تم گھما شما کے لکھتے ہو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تم چڑیاں طوطے بنا رہے ہو. تو خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آئندہ چڑیاں طوطے نہیں بناؤں گا. تو وہ خیر ایک مہینے کے بعد وہ پھر جاب ختم ہو گئی اور مجھے پہلی تنخواہ ملی زندگی کی واپڈا کی نوکری کرنے کے بعد. وہ شاید 83 روپے تھے یا 87 روپے, بس کچھ ایسی ہی رقم تھی, دونوں میں سے کوئی ایک فگر تھی. تو میں بڑی خوشی گھر آیا اور میں نے ظاہر ہے کہ گھر کے حالات اس وقت دیگر گوں تھے. امی تو ابھی شاید وہ ٹریننگ بھی نہیں کر رہی تھیں اس وقت. تو وہ پھر میں نے لا کے امی کے ہاتھ پہ رکھے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اس دن. میری زندگی کا ایک خوبصورت دن تھا جب میں نے اپنی ماں کے ہاتھ پہ کچھ پیسے کما کے لا کے رکھے. تو اسی طرح پھر ایف ایس سی کے بعد جب میں فارغ ہوا تو ابا جان نے مجھے کوئی سفارش لڑا کے کلیمز کے محکمے میں کلرک بھرتی کروا دیا تھا. تو وہ بھی ٹیمپریری جاب تھی. تو وہاں پہ بھی پھر یہی کلیریکل جاب تھی. تو کلرک کے طور پہ میں تقریباً کیونکہ لمبا گیپ آ گیا تھا, امتحان ایف ایس سی کے لیٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ سال جو ہے وہ تقریباً بس پورا ضائع ہی ہو گیا پڑھائی کا. تو اگلے سال کے ایڈمیشنز کے لیے پھر اس میں وقفہ تھا. تو وہ میں تقریباً 1 سال وہاں پہ کلیمز کے محکمے میں ایز اے کلرک جاب کرتا رہا. وہاں مجھے 2 کردار یاد ہیں. ایک تو ایک شاہ صاحب تھے, وہ بھی کلیریکل جاب ہی کر رہے تھے. تو اس طرح وہ ہمارے کولیگ ہو گئے. وہ ریٹائر ہو کے کسی اور محکمے سے تو پھر اس محکمے میں آفٹر ریٹائرمنٹ جاب کر رہے تھے. تو وہ ٹوپی ووپی پہنا کرتے تھے, اینک انہوں نے, لیکن بڑی مزیدار شخصیت ہے. ہمیں وہ
گندے لطیفے سنایا کرتے تھے اور ہم ہنس ہنس کے ہمارا برا حال ہو جاتا تھا. اور میں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں بعض اوقات، یا پھر سارے ہی ہوتے ہوں گے بیچ میں سے. وہ ہمیں تو کیونکہ پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو یہ پہلے بزرگ تھے جو ہمارے ساتھ فرینک ہو گئے ہوئے تھے. تو وہ بیچارے ایک دن پھر بیٹھے بیٹھے اسی طرح بے ہوش ہو گئے. اور وہ پھر ہمارے ایک سپرنٹینڈنٹ تھے جو ساری 8-10 کلرکس تھے جن کی وہ نگرانی کیا کرتے تھے، چودھری صاحب. اب پورا نام تو مجھے یاد نہیں ان کا. تو وہ پھر چودھری صاحب نے بھاگ دوڑ کے ان کے لیے کوئی سواری وغیرہ ارینج کروائی اور انہیں اٹھا کے تو بڑی مشکل سے وہاں بٹھایا اور پھر ان کو گھر بھیج دیا. لیکن پھر ہمیں ان بیچاروں کی فوتیدگی کی اطلاع ملی. تو اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی بیچارے بڑا مزے کا کیریکٹر تھے. تو یہ پھر دوسرے جو چودھری صاحب تھے یہ بڑے سخت تھے. مطلب ظاہر ہے وہ سپرنٹینڈنٹ تھے، وہ سپرویژن تو کرتے تھے. تو کسی وقت کچھ دیر سویر ہو جائے یا کچھ اس طرح سے وہ پھر ڈانٹ وانٹ پلایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ پتہ نہیں انہوں نے مجھے بھی کسی بات پہ ڈانٹ پلائی. تو اب دیکھیں میں اس وقت تو میں نے یعنی صرف کالج میں 2 ڈرامے ہی کیے ہوئے تھے. تو شاید میں نے وہ جھنجھٹ لکھنا شروع کیا ہوا تھا. تو میں نے پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آیا. تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ آج مجھے ڈانٹ رہے ہیں لیکن کوئی وقت آئے گا یقیناً کہ آپ بڑے فخر سے کہیں گے کہ یہ میرے انڈر کام کرتا تھا. چودھری صاحب ہکا بکا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے یہ. بہرحال وہ جاب بھی بس ٹیمپریری تھی. پھر محکمہ کلیم کا محکمہ ہی ختم ہو گیا تو سب جابس ہی ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر اسلامیہ کالج سول لائنس میں داخلہ لے لیا. اچھا اس کے بعد یہ سول لائنس میں داخلہ لینے سے پہلے میں نے ایک اخبار کے اندر اشتہار دیکھا. تو وہ آرڈننس فیکٹری کے لیے کوئی جاب تھی. میں نے اپلیکیشن ڈال دی. اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے نہ انہوں نے کوئی انٹرویو کے لیے بلایا نہ کوئی اور بات کچھ پوچھی پاچھی. بس وہ میری اپلیکیشن جانے کی دیر تھی کہ اپائنٹمنٹ لیٹر میرے گھر آ گیا. تو میں بڑا حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا. تو بہرحال میں نے گھر والوں کو بتایا. وہ سب بڑے خوش ہوئے کہ چلو جاب مل گئی ہے، جاؤ جاب کرو. تو وہ پنڈی سے کچھ آگے ہے یہ شہر واکنڈ، ٹیکسلا کا علاقہ بنتا ہے. وہاں پھر میں چلا گیا اور میں نے جوائن کر لیا. وہاں پہ مجھے کمرہ بھی الاٹ ہو گیا. تو میں کمرے میں آ کے جب بیٹھا ہوں تو اپنے بستر پہ اور میں
الماری میں اپنے کپڑے وپڑے ٹانگنے کے لیے وہ اٹیچی کیس میں نے جب کھولا تو اس کے اندر سے وہ ڈرامے کا اسکرپٹ نکل آیا. اوپر ہی میں نے کہیں رکھا ہوا تھا. وہ جھنجھٹ اس وقت تک مکمل ہو چکا ہوا تھا. تو جب میں نے اپنے ڈرامے کا اسکرپٹ دیکھا تو میری تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں اب یہاں پہ نوکری کروں گا اور تو پھر یہ ڈرامہ کون کرے گا؟ اسے کون سٹیج کرے گا؟ بس یہی سوچ کے میں روتا رہا. میرے آنسو اسکرپٹ پہ بھی گرے. تو پھر میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جاب میرے لیے نہیں ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے ڈرامے کی فیلڈ سے ہی کٹ آف ہو جاؤں. اس وقت کچھ آرٹس کونسل میں آنا جانا شروع ہو چکا ہوا تھا. تو میں پھر بغیر کسی کو بتائے چپ کر کے اٹھا ہوں. واپس اپنے جو کپڑے وپڑے تھے وہ اٹیچی کیس میں رکھے اور کسی کو کمرے کی چابی وابی دیے بغیر نکل آیا میں وہاں سے. پتا نہیں وہ بعد میں مجھے ڈھونڈتے ہی رہ گئے ہوں گے کہ یہ لڑکا آیا تھا، اس نے نہیں آنا تھا تو پھر اس نے جوائن کیوں کیا، سوچتے ہوں گے وہ. خیر لیکن میں وہاں سے چلا آیا. تو پھر اسلامیہ کالج سول لائنس میں داخلہ لیا. اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے وہاں پہ تھیٹر ورک شاپ کے تحت وہ ڈرامہ کھیلا اور بڑا زبردست ہٹ ہوا. اچھا میں وہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے جب نعیم صاحب کو ایز این اسسٹنٹ جوائن کیا، وہ ایک پروڈکشن جو کر رہے تھے آپ کی تعریف کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈفرینس تھا اس میں اور جو ہم کام کر چکے تھے. تو وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ڈفرینس یہ تھا کہ وہ ایک پروفیشنل کام تھا سارے کا سارا، اور ہم ایمیچورش لیول پہ کام کیا کرتے تھے. چنانچہ اس میں وہ یقیناً پھر وہ ڈفرینس تو ہونا تھا. تو لیکن جو اہمیت ہے اس کام کی جو اس سے پہلے ہم نے کیا وہ کسی بھی طرح کم نہیں تھی. یعنی جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں ہم نے آپ کی تعریف کی، جس میں میں نے دلی یونیورسٹی سے آئے ہوئے اردو ڈپارٹمنٹ، اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر محمود کا کریکٹر کیا. تو وہ بہت خوبصورت تھا سب کچھ. بلکہ وہ جب پھر اس کے بعد دوسرے سال گونگی جورو کیا، اس میں یقیناً ٹاپ پروفیشنل لیول تو نہیں تھا، لیکن وہ سب کچھ بہت خوبصورت کام تھا. وہ بھی گونگی جورو بھی اسی سے تو پھر نعیم طاہر صاحب نے دیکھ کے آرٹس کونسل آنے کی دعوت دی کہ آپ لوگ آئیں وہاں کچھ کریں، آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ہمیں وہاں پہ ضرورت ہے. تو پھر ہم نے وہاں پہ جانا وانا شروع کیا. تو پھر آگے وہ سلسلہ چلا. لیکن فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں رولز کا پتہ چلا. مجھے خاص طور پہ ان کو اسسٹ کرتے ہوئے کہ بہت سارے رولز ہیں
جو آپ کو فالو کرنا ہوتے ہیں جب آپ ایز اے پروفیشنل کوئی کام کرتے ہیں. امیچورش لیول پہ تو چلو آپ کو نہیں پتہ ہوتا تو آپ اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے رولز کو، تو اسی لیے اسے امیچورش پرفارمنسز کہا جاتا ہے. تو اسی لیے وہ تھیٹر ورک شاپ تھی، اور جو پروفیشنل ڈرامے تھے وہ پھر الگ پروڈکشنز ہوا کرتی تھیں جو پورا 1 مہینہ چلتے تھے، اور تھیٹر ورک شاپ کے ڈرامے 15 دن چلا کرتے تھے. اچھا، میں یہ بار بار بتانا بھول جاتا ہوں کہ وہ جب ہم نے جھنجھٹ پروڈیوس کیا تو اس وقت اس کا ایک بروشر بھی ہم نے چھاپا تھا. تو اس بروشر کا جو ٹائٹل تھا وہ بھائی جان امجد مرحوم نے ڈیزائن کیا تھا. بہت خوبصورت ٹائٹل انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی نفیس آرٹسٹ تھے وہ. بہت ہی خوبصورت ٹائٹل انہوں نے، وہ کہیں پڑا ہوا ہے، میں کسی وقت آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں ادھر ادھر، میں انہیں کسی وقت ڈھونڈوں گا. وہ بھی اب کار دارت ہے ان سب کو ڈھونڈنا اور ایک جگہ پہ جمع کرنا، اور پھر لیکن میں کروں گا کوشش کہ وہ سب چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اس کے لیے پھر 2 چیزیں بڑی اہم ہوئیں جھنجھٹ کی پروڈکشن کے لیے. ایک تو ڈراموں کے اوپر اس وقت انٹرٹینمنٹ ٹیکس لگا کرتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے سنیما ہاؤسز میں فلم چلتی ہے تو اس کے اوپر انٹرٹینمنٹ ٹیکس لگتا ہے. تو اب جب ڈرامے کی پروڈکشن کا وقت قریب آیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی آپ کو ٹیکس ایگزمپٹ بھی کروانا ہے. تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ دفتر ہے، وہاں آپ جائیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. وہ ان سے جا کے ریکویسٹ کریں. تو خیر میں چلا گیا وہاں پہ، لیکن انہوں نے تو گھاس ہی نہ ڈالی. وہ کہنے لگے جی نہیں، آپ ڈرامہ کرتے ہیں تو ٹکٹ لگاتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ ٹیکس دینا پڑے گا. تو میں پھر واپس آ گیا. تو میں نے آرٹس کونسل میں لوگوں سے پوچھا، شاید پھر لائن طاہر صاحب سے بھی ڈسکس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ تو تمہیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو پھر کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ اس محکمے کے ایک وزیر بھی ہیں، وہ شیخ مسعود صادق اس وقت اس محکمے کے وزیر ہوتے تھے. تو میں نے پوچھا تو پتہ چلا وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. وہ پنجاب اسمبلی جس کے آج کل بڑے چرچے ہوئے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ بڑی مار دھاڑ کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کے ہر حرف کا مسئلہ بھی اٹکا رہا. لیکن چلو بہرحال تو وہ پرانی پنجاب اسمبلی ہوا کرتی تھی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. تو میں پھر وہاں پہنچ گیا. تو پوچھتے پاچھتے اندر جب میں گیا تو اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ شیخ صاحب کا آفس وہاں پہ ہے. تو میں وہاں پہ چلا گیا. تو جو بھی صاحب تھے انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا. تو کہنے کہ شیخ صاحب ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں. تو میں بیٹھ گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر میں
شیخ صاحب آ گئے. وہ خوبصورت آدمی تھے, بھوری مونچھیں تھیں, سفید رنگت تھی, اور گالوں پہ لالی بھی تھی. حالانکہ اس وقت میرا خیال ہے 50 کے قریب تو ان کی عمر ہوگی, لیکن بہرحال اچھی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے. تو ان سے پھر میری بات چیت ہوئی. وہ کہنے لگے کہ جی آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور اس طرح ہم ایک تھیٹر ورک شاپ کا ڈرامہ کر رہے ہیں, تو 2 روپے اس کا ٹکٹ ہوتا ہے, تو آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا رکھا ہے. تو کہنے لگے تو پھر کیا کریں, ٹیکس نہ لگائیں؟ اب تم جو تفریح کے لیے چیز پیش کرو اور اس پہ ٹکٹ بھی لگاؤ تو پھر ٹیکس تو لگے گا. میں نے کہا جی شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کتنے ٹکٹ بکیں گے بھی کہ نہیں بکیں گے. تو یہ کون سی کوئی فلم انڈسٹری کی طرح انڈسٹری ہے؟ یہ تو کچھ دیوانے لوگ اکٹھے ہو کے اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو ہم تو ویسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس کون سے پیسے ہیں جو اگر نقصان ہو گیا تو ہم اپنی جیب سے وہ بھر دیں گے. تو خیر بڑی رد و قضا کے بعد شیخ صاحب کچھ ڈھیلے پڑے, انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ ٹیکس بھی ہوا. پھر ایک اور بھی تجربہ ہوا مجھے کہ بروشر جو ہوتا ہے اس کے اندر اشتہار جو چھپتے ہیں ان کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. تو اس کے لیے بھی پھر میں مختلف بینکوں میں گیا, الائٹ بینک میں اور نیشنل بینک میں. تو وہاں پھر ان کے جو ایک چیف ایگزیکٹو تھے برراج صاحب, ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بھی مہربانی کی, مجھے دے دیے اشتہارات. اس طرح سے 4-5 اشتہارات ہمیں مل گئے. تو پھر ہم نے وہ بروشر کے اندر باقاعدہ لگائے بھی. تو یہ بھی کچھ یادیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.